رمضان کی طرح روزے کس عمر میں فرض ہوتے ہیں؟ روزہ جب بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر فرض ہو جائیں گے. اس کے لیے عمر جو ہے آلموسٹ سمجھ لیں مرد کے لیے 13 سے 14 سال ہے, اور دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ علامات بلوغت ظاہر ہو جائیں, احتلام, نائٹ فال, اور عورت کے لیے ہے کہ جب اسے مینسز آئیں وہ بالغ ہو جائے گی. لیکن عادت 10 سال کی عمر سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ بعد میں آسانی سے روزے رکھ سکے. اچھا, بندے نے روزہ رکھا ہو, ڈرپ لگوا سکتا ہے؟ اس کے اوپر اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو معدے میں چیز ڈالی جاتی ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. جو ڈرپ لگائی جاتی ہے یہ معدے تک نہیں پہنچتی, یہ ہم وینز کے ذریعے چیز داخل کرتے ہیں, تو اس لیے یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. ہمارے نزدیک ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹنا ہی شمار ہونا چاہیے, کیونکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے جو پوری سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, بخاری میں تعلیقاً, کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. انجیکشن؟ ہاں, انجیکشن بھی یہی ہے. اگر تو صرف سوئی کھبو کے باہر نکال دی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ اس میں دوائی ایڈ کرتے ہیں تو ظاہر آپ نے اندر انٹر کر دی, یعنی وینز میں نہیں, چاہے وینز میں کریں چاہے اس میں کریں. یہ ہے اجتہادی مسئلہ. میں نے بتایا اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مریض آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے, اور اگر آپ نے کوئی ٹیکہ لگوانا ہے تو افطار کے بعد لگوا لیں, اور اگر دن کے بعد لگوا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, فدیہ دیں. اور خون دے سکتے ہیں؟ خون دے سکتے ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام نے روزے کی حالت میں حجامہ کپنگ کروائی ہے, تو اس میں خون نکالا جاتا ہے, اور وہ داخل نہیں ہو رہا ہوتا, نکالا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ کروا سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آنکھوں میں سرما ڈالا جا سکتا ہے, جی جی, لیکن ڈراپ نہیں ڈالے جا سکتے کہ ان کا حلق میں ذائقہ چلا تو جاتا ہے. سرما صاحب کا کوئی حلق میں نہیں جاتا؟ سرما میں نے تو جتنی دفعہ ڈالا ہے, جب کبھی وہ والدہ ڈال دیتی تھی, اب تو بڑا عرصہ ہوا ہے, تو میں نے اس کا ذائقہ تو کبھی حلق میں فیل نہیں کیا. وہ سالڈ کی فارم میں ہوتا ہے, وہ ادھر تک ہی رہتا ہے. ہو سکتا ہے بے ذائقہ ہو, چلا بھی جاتا ہو, اور یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے. اگر حلق تک بھی پہنچ جائے اور کوئی شخص اسے تھوک دیتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. آنکھوں سے حلق کا کیسے چلے جاتا ہے؟ جی چلا جاتا ہے. یہ یہاں پہ ایک جوائنٹ موجود ہے جس کے ذریعے, اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا, کبھی انسان زیادہ روتا ہے تو بلغم بھی آپ کا یہاں سے ریورس ہو کے اندر تک چلا جاتا ہے. یہ باقاعدہ میڈیکل کسی ڈاکٹر سے پوچھے کہ آنکھوں کے آنسوؤں کا بھی تعلق ہے, وہ حلق تک چلے جاتا ہے. آپ کی میں سن رہا تھا روزوں کے حوالے سے, آپ نے 70 مسائل بیان کیے, وہ ضرور سننے چاہیے بہت تفصیل کے ساتھ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ ایک لیکچر میں کسی کے کوئی ہوں. آپ نے کہا نمک مرچ چکھ سکتے ہیں, آپ نے تو آسانی کر دی, میں کچن میں کھڑا ہو کے سارا دن نمک مرچ چکھتا رہوں. نہیں, وہ چکھنا حلق سے نیچے نہیں اتارنا, تو ذائقہ تو آ گیا نا. ہاں جی, ذائقہ ہے نا, ذائقہ وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اگر کسی کی نوکری ایسی ہے, اسے ڈانٹ پڑنے کا اندیشہ ہے. ادھر تو خیر آپ نے بیوی کا کہا تھا کہ ہاں نہیں ظاہر ہے, وہ بھی اس طرف بھی آ رہا ہوں, بیوی کی طرف بھی آ رہا ہوں میں. فی الوقت مردوں سے سٹارٹ لیا ہے. کک کی نوکری ہے, ظاہر ہے ان کو پھر اس طرح کا خطرہ لگا رہتا ہے. بیوی کے اوپر تو پھر بھی کوئی ٹالریٹ ہسبینڈ کر لے گا, اور اگر کوئی اس طرح جلاد قسم کا خامد ہے تو چکھے اور اس کے بعد تھوک دے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ خود جلاد قسم کے خامد ہیں کہ نہیں, میری بیوی جلاد ہے. ڈرتے ہیں؟ ہاں جی, ظاہر ہے ہر شریف انسان کو ڈرنا چاہیے اپنی بیوی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے بچے ہوتے ہیں نا تو بیوی مضبوط ہو جاتی ہے اور مرد جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. کبھی انہوں نے آپ کی اہلیہ نے کبھی وہ آپ کی یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں؟ ہاں جی دیکھتی. تو کبھی ان کو کہتی نہیں کہ بات تھوڑا رکھیں یا وہ؟ پہلے کہتی تھی, لیکن اب ان کو پتا چل گیا کہ یہ باز نہیں آئے گا. اچھا, تو وہ اب کمپرومائز کرتی. تو لیکن ان سے آپ ڈرتے ہیں؟ جی ڈرنا چاہیے کسی شریف آدمی کو, لیکن ڈرنا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹتے ہیں. آپ اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں, مجھے خوشی ہوئی. اچھا, ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں روزے میں؟ ٹوتھ پیسٹ بھی ظاہر ہے وہ ذائقہ چکھنے کے اعتبار سے آیا نا, حلق سے نیچے نہیں جاتا. نبی الاسلام نے مسواک کی ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, اور مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے, حلق سے نیچے نہ جائے تو آپ اسے تھوک سکتے ہیں. اذان, آپ نے کہا کہ اذان کا سحری اور افطاری سے کوئی تعلق نہیں. جی ہاں, کیونکہ آپ کو اگر ٹائم پہ جانا ہوگا کہ اگر 5:10 پر روزہ افطار ہو رہا ہے یا سحری ہو رہی ہے تو 5:09 پر آپ سحری بند کر دیں. جی, اور ادھر 5:10 پر آپ اگر ہے تو اس وقت روزہ کھولیں, اذانوں پہ نہ جائیں. یہ صحیح ہے؟ ہاں, اس کی وجہ یہ کہ بعض اوقات مسجد کی گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی, وہ 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوئی تو آپ تو گئے. اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ یعنی جب یہ گھڑیاں نہیں تھی اس وقت مؤذن ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا دیکھ کر کے سورج غروب ہوا ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو,
کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دے رہے ہوتے ہیں ساری کے وقت. اور ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں, جب وہ اذان دیں تو فوراً کھانا پینا ترک کر دو, کیونکہ جب انہیں کوئی بتاتا ہے نا کہ طلوع فجر ہو چکی ہے, اس وقت وہ ختم سحری کی اذان دیتے ہیں. اس وقت اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. اب پتہ کیا ہوتا ہے, اگر یہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہو تو ایک وقت اذانیں شروع ہو جائے نا, ایک مسلک کی بھی ایک وقت شروع نہیں ہوتی, کیونکہ گھڑی کا ٹائم ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ نے ڈیجیٹل کلاک کو فالو کرنا ہے. اس طریقے سے جو گھروں میں عورتیں ہیں وہ بھی کلاک کو دیکھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں, مسجد میں اذان ہو یا نہ ہو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا, ہمارے کئی دوست ہیں, میں بھی ایک دور میں کرتا رہا, اللہ مجھے معاف کرے, کہ روزہ رکھنا اور پھر دوپہر کو فلم لگا لینی, یا تھوڑا سا آگے کر کے فلم لگا لینی, اور عین فلم نے ختم ہونا ہے, عین ساتھ ہی افطاری بھی آ جانی, اور افطاری کی. تو یہ جو روزے میں فلمیں, ڈرامے, گانے دیکھنا سننا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو روزہ بے حیائی اور بیہودہ کاموں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ روحانیت کا مسئلہ ہے. رہا شرعی مسئلہ تو آپ کا روزہ ادا ہو گیا, ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹا نہیں, مکروہ نہیں. جی مکروہ تو اس اعتبار سے ہوا کہ اس کے ثواب میں کمی آئی, لیکن روزہ ہو گیا آپ کا. اچھا, دیکھیں آپ نماز میں بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز میں خشوع خضوع یہ نماز کا فرض ہے. ہمیشہ آتا ہے کہ اگر آپ سے تشہد رہ گئی تو آپ سجدہ صاف کریں, اگر آپ صورت ملانا بھول گئے تو یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر آپ کا دھیان بھٹک گیا تو آپ سجدہ صاف کریں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ ظاہر کے اوپر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ اور یہ نہیں چل سکتا. یہی سیم ہوگا روزے میں جھوٹ بولنا, دو نمبری کرنا, کم تولنا وغیرہ وغیرہ. وہ الگ سے وبال ہوگا. آپ کا روزہ حرام خوریوں کے اگینسٹ آپ کا کفارہ نہیں بنے گا, وہ آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا, لیکن روزہ بہرحال ادا ہو جائے گا. یہ جو